اچھا سر، آپ تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہی غامدی صاحب، اب ہمیں تو ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے، اتنے ایج کا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ غار حرا بھی ایک افسانہ ہے. کس کس کا جواب دیں گے آپ اس دور میں؟ دیکھیں، اب جب ایک راستہ ایک بندہ نکل جاتا ہے ان تمام چیزوں سے جو ڈیفائنڈ اسلام کا پاتھ ہے، تو پھر ظاہر ہے گمراہی میں کسی کو روکنے والا حالانکہ اس پہ حدیث شریف بھی کوئی موجود اور ہے. نہیں ہوتا. بالکل احادیث طیبات موجود ہیں. جی. اور پھر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو پہلی وہی وہاں پہ آتی ہے غار حرا بخاری کے والی ہے اندر. کہ وہ جی سر. اور اس کے بعد ایک چیز ہے سینہ بسینہ، کچھ ایسی روایات تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں. قرآن و سنت بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے اندر امت مسلمہ کے درمیان ایک ایسا اجماع ہے کہ جس اجماع کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سر اب تو لوگ کر رہے ہیں. وہ بخاری والی حدیث میں اتنا واضح لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے وہی فرشتہ دیکھا جو میں نے حرا میں دیکھا تھا. حرا میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، نہیں، اس طرح کثیر اس کے اوپر ایک تو نہیں ہے، بہت ساری روایات موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو بتائیں پھر لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، انکار کرنے کی وجہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیرالل، جیسے وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، آپ کہہ رہے ہیں، اللہ نے وہ قوت بھی تو بنائی ہے. اس قوت کے نمائندے بھی تو موجود رہیں گے. آپ نے کربلا کا جیسے ذکر کیا کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. اور اسی میں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید. کہ یہ جو طاقتیں ہیں نا ایک دوسرے کے مقابلے میں، ہر دور میں حق اور باطل کی ٹسل موجود رہی ہے. کبھی حق کے لبادے کے اندر حضرت ابراہیم آئے اور باطل میں نمرود آئے. کبھی حق کے لبادے کے اندر حضرت موسیٰ آئے، باطل میں فرعون آیا. اور اسی طرح امام علی مقام کو حق کا نمائندہ قرار دیا اور مقابلے میں یزید لعین جیسے لوگ آتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ازداد ہیں، ان سے پہچان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان قوانین کے مطابق اس دنیا کے اندر موجود رکھا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا نمائندہ بنائے اور اسی لائن کے اندر کھڑا کرے. نہ کہ یہ جو نیچرلسٹ ہیں اور بظاہر فطری قوانین انہیں کہتے ہیں، لیکن یہ بگڑی ہوئی فطرت ہے جس کے مطابق وہ دین کو ان جگہوں کے اوپر عقلی پیمانوں کے اندر کسنے کی کوشش کرتے ہیں جو بالآخر گمراہی کی جانب لے کر. بالکل ایسا ہی. سر، اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے ویسے کہ نئی نسل جو ہے وہ تو ابہام کا شکار ہوگی نا سر. ایک بندہ، اس کی اتنی ایج ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگ ایک مذہبی رہنما کے طور پہ لیتے ہیں تو لوگ تو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں یہ جو چیزیں ہیں کہ حدیث شریف کو نہ ماننا اور جو سمجھ آئے اس کے مطابق اور نصوص قرآنیہ کا، عدت کا جیسے انکار جس پہ نص موجود ہے سر، اور یہ بالکل اس میں کتنا بڑا نقصان ہے. بالکل اس میں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. پھر میں پروفیسر صاحب اسی بات پہ آؤں گا کہ بنیادی طور پہ ہمارا علمی مزاج نہیں ہے. ایک سوسائٹی کا کولیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ کولیکٹیو بیہیویئر اگر علمی بنیادوں پہ ہو تو ہم صرف چسکے کے لیے کسی کا جو ہے وہ کلپ نہیں سنیں گے، بلکہ ہم سارے اجتماعی انداز کے اندر ان کو ریجیکٹ کریں گے. اور یہ چیز میں نے مصر میں دیکھی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ بندہ ایسی تفردات لے کے آتا ہے، نئی قسم کی راہ لے کے آتا ہے، تو وہ باقاعدہ جو مشایخۃ کبار العلماء ہے الازہر شریف کی، وہ اس بندے کو سامنے ٹی وی چینلز پہ بٹھا دیتے ہیں جیسے اس کی سے ہو، اور چاہے کتنے دن ہی مباحثہ نہ چلتا رہے وہ کرتے ہیں اور اس بندے کو ایکسپوز کرتے ہیں. یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں نا کسی کو، یہاں پہ بس یہ جس کی مرضی ہے وہ لگا ہوا ہے. چیز کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ان کی ویڈیو اس پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں یہ اسلوب دے دیا، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ جنتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ دو کام تو ابلیس بھی کرتا ہے. ابلیس اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو نکلا ہوئے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے فصل جو ہے وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے کہا کہ مجھے اچھا آدم کی وجہ سے نکالا ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. یہ قرآن میں ہے سارا، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے وہ مہلت دے دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزوں پہ تو اس کا بھی ایمان ہے، تو کیا وہ بھی جنتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے رسالت کو تو درمیان سے نکال ہی دیا ہے. بالکل. اگر آپ نے رسالت کو ہی نکال دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری دعوت ہے وہ تو سٹیج پہ آ جاتی ہے. بالکل. آپ کس لیے پھر یہ تبلیغ کرتے رہے ہیں اور جنگیں لڑتے رہے ہیں اور ہجرتیں کرتے رہے ہیں؟
میرے خیال میں پروگرام کے ٹائٹل کے مطابق ہمیں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں وہ ارکان ملت اسلامیہ ریوزٹ کرنے کی اور اس ملت کے نوجوانوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ بالکل کریں گے۔ اول توحید ہے اور اس کے بعد رسالت ہے، اور اس رسالت کا کنیکشن کیسے ہے، بالکل ایسے وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اس چیز کو رسالت کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل، اس میں سید نذیر نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو بڑی عمدگی کے ساتھ نبوت کے 2 اجزاء کے تحت ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، جو حضرت اقبال کے خطبات سے چیزیں لی گئی ہیں، بالکل کہ اس رسالت اور نبوت کے تصور کے بغیر وہ جو نظم اسلامیہ ہے یا جو سوشو اکنامک آپ کا نظام چلتا ہے، ان چیزوں کی تعبیر اور تعیین ممکن ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔